فیصل آباد میں ڈاکو نے لوٹ مار کو معمول بنا لیا۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں ڈاکو نے دن دہاڑے فیملی سمیت 3 موٹر سائیکل والوں کو لوٹ لیا، ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ادھر تھانہ سمن آباد کے علاقے میں بھی موبائل اور گیس ری فلنگ شاپس پر ڈکیتی۔ ڈاکو نے 2 دکانوں سے نقدی اور موبائل فونز چھین لیے۔ جھنگ میں 1,76,000 سے زائد گھرانوں میں راشن تقسیم، باقی ماندہ 45,000 گھرانوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ 80% راشن تقسیم کر کے مزید تقسیم بند کر دی گئی۔ ڈالر کا کم ریٹ بھی ٹیکسٹائل کی صنعت میں استعمال ہونے والے وسکوس دھاگے کی قیمت کم نہ کر سکا۔ دھاگے کی قیمت 204 روپے فی کون ہے، جو کہ 300 روپے ڈالر کے حساب سے فکسڈ ہے۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے دھاگا کمپنیوں سے ریٹ 150 روپے فی کون کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے اپنی فیکٹریاں چلائے رکھنا انتہائی مشکل رہی، صحیح کسر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ صنعتکاروں نے حکومت سے موسم گرما میں صنعتی سیکٹر کے لیے بجلی میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ اپیل کی صنعتی شعبے کے لیے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ فیصل آباد ڈویژن میں مہنگائی کے بادل نہ چھٹ سکے، بھاری قیمتوں کی بارش سے عوام کا برا حال۔ مرغی کا گوشت بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، قیمت 634 روپے کلو ہو گئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی کمی، آلو 52، ٹماٹر 87، ادرک 545، لہسن دیسی 300 روپے، نیمو 240 روپے کلو ہو گئے۔ سبز مرچ کی قیمت 125 روپے کلو ہو گئی۔ چنیوٹ میں ماہ سیام کے دوران شہریوں کو خود ساختہ مہنگائی کا بھی سامنا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 17 روزوں میں 25 لاکھ سے زائد کے جرمانے کر دیے۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ بھاری جرمانے کر کے ریونیو اکٹھا کر رہی ہے، لیکن عوام کو کیا ملا؟ فیصل آباد میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، کوہ نور سٹی کینال روڈ پر واقع ریسٹورنٹس کو چیک کیا گیا۔ غیر معیاری تیل استعمال کرنے پر فوڈ پوائنٹس کو 3 لاکھ جرمانے عائد۔ 32 لیٹر غیر معیاری تیل اور زائد المیعاد اشیاء کو طلب کر دیا گیا۔ جھنگ میں پتنگ بازی کے خلاف عوامی مہم، تھانہ سٹی پولیس نے بھاری تعداد میں پتنگوں اور خام مال کو نظر آتش کر دیا۔ ننھے بچوں کی جانب سے بھی پتنگیں پھاڑ دی گئی۔ شہریوں کی جانب سے پولیس کی انسداد پتنگ بازی مہم کو سراہا جا رہا ہے۔ محکمہ کسٹم کا درآمدی فوڈ سپلیمنٹس اور ملٹی وٹامنس کو جنرل ادویات میں تصور نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرون ممالک سے امپورٹ ہونے والے ملٹی وٹامنس اور فوڈ سپلیمنٹس پر 20% کٹوتی ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی قائم سائن دربار کے سامنے اراضی پر قبضے کا معاملہ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے MPA ظفر اقبال ناگرہ پر یونیورسٹی اراضی پر قبضے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ کہا سپریم کورٹ نے اراضی سے متعلق یونیورسٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جنگ میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ چوکی بنگلہ مراد والا میں ملزم ظفر بلوچ سے 1650 گرام چرس پکڑی گئی، مقدمہ درج۔ اراکین پنجاب اسمبلی کو یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ کا حصہ بنانے کا عمل جاری۔ MPA ظفر جعفر علی ہوجا زرعی یونیورسٹی اور قدسیہ بطول کو ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا سنڈیکیٹ ممبر مقرر کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 1 میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش۔ چک 256 کی وردہ کے ہاں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، زچہ بچہ دونوں کی حالت بہتر۔ فیصل آباد سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد پولیو مہم جاری، آج چوتھا روز۔ تیسرے روز 1,39,395 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات جاری، آج پہلی شفٹ میں لازمی مضمون ترجمہ القرآن کا پرچہ لیا جا رہا ہے، دوسری شفٹ میں ترجمہ القرآن اور اخلاقیات کے پرچے لیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں سال 2023 میں داخلہ بڑھا یا کم ہوا؟ پنجاب حکومت نے CEOs ایجوکیشن سے مارچ اور اکتوبر 2023 میں اسکول وائز داخلے کی تفصیلات مانگ لی۔ گوجرا میں تحریک منہاج القرآن کا درس عرفان القرآن کا اہتمام، مرکزی جنرل سیکرٹری تحریک منہاج القرآن خرم نواز گرداپور
MNA اسامہ حمزہ کی خصوصی شرکت، مولانا علامہ منہاج الدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے محکمہ کسٹم کا درآمدی فوڈ سپلیمنٹس اور ملٹی وٹامنس کو جنرل ادویات میں تصور نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرون ممالک سے امپورٹ ہونے والے ملٹی وٹامنس اور فوڈ سپلیمنٹس پر 20% کٹوتی ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی قائم سائن دربار کے سامنے اراضی پر قبضے کا معاملہ، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے MPA ظفر اقبال ناگرہ پر یونیورسٹی اراضی پر قبضے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ کہا سپریم کورٹ نے اراضی سے متعلق یونیورسٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جنگ میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، چوکی بنگلہ مراد والا میں ملزم ظفر بلوچ سے 1650 گرام چرس پکڑی گئی، مقدمہ درج۔ اراکین پنجاب اسمبلی کو یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ کا حصہ بنانے کا عمل جاری، MPA ظفر جعفر علی ہوجا زرعی یونیورسٹی اور قدسیہ بطول کو ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا سنڈیکیٹ ممبر مقرر کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 1 میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش، چک 256 کی وردہ کے ہاں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، زچہ بچہ دونوں کی حالت بہتر۔ فیصل آباد سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد پولیو مہم جاری، آج چوتھا روز۔ تیسرے روز 1,39,395 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات جاری، آج پہلی شفٹ میں لازمی مضمون ترجمہ القرآن کا پرچہ لیا جا رہا ہے، دوسری شفٹ میں ترجمہ القرآن اور اخلاقیات کے پرچے لیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں سال 2023 میں داخلہ بڑھا یا کم ہوا؟ پنجاب حکومت نے CEOs ایجوکیشن سے مارچ اور اکتوبر 2023 میں اسکول وائز داخلے کی تفصیلات مانگ لی۔ گوجرا میں تحریک منہاج القرآن کا درس عرفان القرآن کا اہتمام، مرکزی جنرل سیکرٹری تحریک منہاج القرآن خرم نواز گرداپور، MNA اسامہ حمزہ کی خصوصی شرکت، مولانا علامہ منہاج الدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے گوجرا میں تحریک منہاج القرآن کا درس عرفان القرآن کا اہتمام، مرکزی جنرل سیکرٹری تحریک منہاج القرآن خرم نواز گرداپور، MNA اسامہ حمزہ کی خصوصی شرکت، مولانا علامہ منہاج الدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشنی ڈالی۔ اور ڈویژن بھر میں ٹھنڈی ہوائیں کا راج، موسم انتہائی خوشگوار، فیصل آباد میں بچہ پارٹی ہو گئی تیار، پارکوں میں بچوں کی بھرمار، کوئی جھولے جھولنے میں تو کوئی کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔